جو ہم بات کرتے ہیں مرو صاحب، بانی جو ہے بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب، وہ ایک پراپر روڈ میپ دے کر گئے تھے، ان کے خطابات موجود تھے، لیکن ان کو شاید اس پہ ہم چلے نہیں، ان کو ہم نے اگنور کر دیا جو جہاں سے مسائل کا آغاز ہوا۔ میری ذاتی رائے میں قائد اعظم کے بعد پاکستان کو ایسی سیاسی شخصیت نصیب نہیں ہوئی جو اس نظام کا قبلہ درست کر سکے۔ قائد اعظم کی نصیحتیں اور ان کی ہدایات، پھر سن 1973 کا مشترکہ عوامی عمرانی معاہدے کے تحت بنا ہوا آئین کب ہم نے فالو کیا ہے، اور جب بھی وقت آ جاتا ہے تو ہم آئین کو جو ہیں رسوا بھی کر دیتے ہیں، پامال بھی کر دیتے ہیں، اور احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ملٹری کرتی ہے، جب مارشل لا آ جاتا ہے، بعض اوقات مقننہ خود کر لیتی ہے۔ تو لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت جو ہیں وہ پاکستانیوں کو قانون کے تابع بنانا ہے۔ جب قانون کا خوف ہوگا ہر ایک کو بلا تفریق، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ دوسرے کے کام میں دخیل ہو، دوسرے کا اختیار ایروگیٹ کرے، آپ کی پریس کی میڈیا کی کوئی آزادی سلب کرے، کوئی شخصی حقوق جو ہیں یا بنیادی حقوق ہے ان پہ قدغنیں ڈالے، یا کوئی مینڈیٹ اٹھا لے یا چوری کر لے، یا بیوروکریسی جو ہیں وہ ایک خواہش یا مفاد کے تابع ہو کر اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے کسی کے انٹرسٹ کو سرو کرنے پہ لگ جائے۔ ہم نے چھٹکارا دلانا ہے پاکستان کو ان تمام بیماریوں سے۔ پاکستان کی جو آبادی ہے 65% نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ آنے والا پاکستان کیسا ہونا چاہیے آپ کے مطابق، اور ایک جو نوجوان ہے وہ کیا سوچ رہا ہے اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے، اور پاکستان سے اس کو کیا توقعات ہیں؟ پاکستانی نوجوان جو ہیں، موجودہ جنریشن ہے، میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں۔ بڑی ویجیلنٹ ہے، بڑی تیز ہے، لیکن ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جب ہم اثر اقوام کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں تو سیاسی طور پر اپنے حقوق کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے وہ سوچ یا وہ فکر ان میں مجھے نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ پاکستان کو اپنی ملکیت سمجھیں۔ اچھا، پاکستان ان کا ہے، تو کیا کریں ملکیت سمجھ کے؟ سڑکوں پر نکل آئیں، کاکروچ بن جائیں، کیا کریں؟ ویسے کئی لیڈر تو ان کو کاکروچ کہہ بھی رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو دو خاندانوں کی بات کر رہے ہیں، جو یہ نظام کی برائیاں گنوائی جا رہی ہے، اس کا اور حال تبھی ممکن ہے جب نئی جنریشن آئے اور سیاسی قیادت سنبھالے، کیونکہ پرانوں سے بوڑھوں سے کوئی پاکستان نہیں سنبھلا۔ اس کو سنبھال سکتی ہے نئی جنریشن، لیکن نئی جنریشن شاید خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ دیکھیں، ابھی تو انہوں نے کوئی پارٹی نہیں بنائی ہے، کوئی متحرک ہی نہیں ہے اس سیاست میں، اور نہ انہوں نے کوئی اپنی اس طرح کی شناخت قوم کو دی ہے کہ نوجوان جو ہیں اس ملک کے حوالے سے فکر مند ہے۔ تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان جو یونیورسٹیوں کالجوں سے فارغ ہوئے ہیں، جو عام نوجوان ہے پاکستان کا، اور جو 65% پاکستان کی ٹوٹل آبادی کا ہے، ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے مالک آپ ہیں اور آنے والا مستقبل بھی آپ کا ہے۔ لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نوجوانوں کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، وہ بھی کچھ نہیں کر پائی نوجوانوں کے لیے۔ پھر میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ اپنی وہ صلاحیت کھو چکی ہیں جس سے یہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہو یا کوئی ٹف ٹائم دے سکے۔ اور خان صاحب بھی اندر ہیں، ایک واحد شخص تھا جو باہر ہوتا تو پوری قوم کو اکٹھا بھی کر سکتا تھا اور نکال بھی سکتا تھا، لیکن اس اندیشے کے پیش نظر ان کو اندر رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے بھٹ صاحب، پاکستان کا نوجوان 65% جو آپ کی پاپولیشن ہے نوجوانوں پر مشتمل ہے، نوجوان کیا سوچ رہا ہے؟ وہ تو اقبال کا شاہین تھا، اس کو آج کاکروچ بھی کہا جا رہا ہے پاکستان میں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی سامیہ صاحبہ کہہ رہی تھی کوئی وزیر اعظم مدت پوری نہیں کر سکا، اور پھر آپ نے کسی وزیر کا حوالہ دیا کہ 5 سال پورے کریں گے۔ اچھا، ایک مجھے سمجھ نہیں آتی، ابھی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ برطانیہ میں 10 سالوں میں 7واں وزیر اعظم نے حلف اٹھایا ہے۔ ابھی سر کیئر سٹارمر تھے، اور یہ انہوں نے اپنی مردہ پارٹی میں جان ڈالی تھی اور 5 سال کے لیے منتخب ہوئے تھے، بلدیاتی الیکشن ہار گئے، اندر سے پارٹی والے اٹھے
اور اٹھ کے انہوں نے کہا کہ پارٹی قیادت بھی چھوڑیں اور وزارت عظمیٰ بھی چھوڑیں. وہاں تو کوئی قیامت نہیں آئی, کوئی آسمان نہیں گرا. 10 سالوں میں 7 وزیر اعظم. ایک خاتون تھی, وہ 42 دن رہی اور اس نے استعفیٰ دے دیا. کس وجہ سے؟ کیونکہ اس میں شرم و حیا چیز تھی, یعنی اس کو اصول منطق کا پتہ تھا. اس نے کہا جو میں نے وعدے کیے تھے وہ میں پورے نہیں کر سکتی, نہیں کر سکی, نہیں کر سکوں گی. تو وہ بھی چڑھی گئی 46 دنوں بعد, 42 کے 46 دنوں بعد. ان کے ابھی کے اسٹارمر کے 3 سال رہتے تھے, 2.5-3 سال. یہ بھی انہوں نے پارٹی قیادت چھوڑی اور گھر چلے گئے, وزارت عظمیٰ کا استعفیٰ دیا. یہاں کیا قیامت آئی ہوئی ہے کہ 5 سال پورے نہیں ہوئے, ہائے رل گئے, اجڑ گئے, مر گئے, لٹے گئے, اور ساڈا کوئی وزیر اعظم. اور بھائی اپنے وزرائے اعظموں کے لچھن تو دیکھیں, آپ اپنی جائیدادیں تو دیکھیں, اولادیں تو دیکھیں, پوشاکیں تو دیکھیں, اور اس ملک کا حال تو دیکھیں. کسی نے کوئی وعدہ پورا کیا ہو اس ملک میں آ کر؟ ایشین ٹائیگر بنائیں گے ملک کو, ملک قرضہ اتارو, پتہ نہیں ملک سنوارو, اور یہ ابھی اڑان پاکستان اور پتہ نہیں کیا کیا نیا پاکستان اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگے, کیا کیا منشوروں کا قبرستان بن گیا. یہ اگر دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں یہ ساری لیڈرشپ ہوتی تو جیلوں میں ہوتی عمر بھر, اور پورا معاشرہ ان سے بائیک آؤٹ کر چکا ہوتا ان سے بولنے کے لیے. دوسری بات آپ نے کہا کہ اب کیا ہے یہ نوجوان. ایشو یہ ہے کہ آپ نے ان نوجوانوں کو, میں ٹھیک کہہ رہے تھے مروت صاحب کہ اونرشپ نہیں ہے اس نوجوان میں, ایک قدم پیچھے ہے. اور آپ کے ارد گرد بہت کچھ ہو چکا ہے, سری لنکا میں, نیپال میں, بنگلہ دیش میں, بھارت میں. نوجوانوں نے اپنے آپ کو منوایا. آپ نے سارے رستے بند کیے ہوئے ہیں نوجوانوں کے. یہ رستے آپ کو کھولنا پڑیں گے اس پاکستان کے لیے, اور اس جو بچی ہے سرزمین اس کے لیے, اور اپنے فیوچر کے لیے. نوجوانوں کو رستہ دینا پڑے گا. ہم کاکروچ نہیں ہیں, کاکروچوں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ جو اوپر ہمارے لوگ مسلط ہیں, وہ اس کا وہ شعر ہے نا کہ ہماری فکر اور ان کو, ہماری فکر اور ان کو, اے دل ناداں جسٹ شٹ اپ. یہ یعنی ان کا ایک اپنا رستہ ہے اور باقی دوسری قوم کا ٹھیک ہے. لیکن بھر صاحب بنگلہ دیش کی بات کر لیں, نیپال کی اگر بات کر لیں یا انڈیا کی بات کر لیں, نوجوان نکلے, رستے تو ان کے بھی روکے گئے, لیکن جناب وہ منظم نظر آئے, وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بالآخر ان کے پیچھے آنا پڑا, ان کے مطالبات ماننا پڑے. تو پاکستانی نوجوان اس طرح نکلا بھی نہیں, وہ نکلتا ہے تو پولیٹیکل لیڈرشپ کے پیچھے نکلتا ہے. لیکن ہم نے وہاں پر دیکھا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ان نوجوانوں کو پیچھے آ کر ان کو جوائن کرنا پڑا مجبوراً. نکلیں گے بھائی, یہ ہمارے نوجوان کمال کے لوگ بچے ہیں. ہماری جو بعد کی نسل ہے, ہم سے کم منافق ہے, ہم سے کم جھوٹی ہے, ہم سے زیادہ سچی ہے. ہاں ان کا ایک آئیڈیلزم ان کے پاس زیادہ ہے, اور یہ ہونا بھی چاہیے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا موقع آئے کہ یہ نکلیں اور نکل کے آ کے جیسا بنگلہ دیش میں ہوا ہے, جیسا کہیں اور ہوا ہے. حالات 19-20 کے ساتھ ہمارے بھی ویسے ہی ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, جب آپ سارے رستے روک لیتے ہیں, جب آپ 17-72 اور جان نہیں چھوڑتے اوپر, جب آپ نیچے بلدیاتی نظام ہو, یا آپ کا ملازمتوں میں میرٹ نہ ہو, یا نیچے نہ بلدیاتی نظام, اوپر نہ ملازمتوں میں میرٹ, اوپر نہ روزگار. اور اگر آپ لوگ, حالت یہ ہو کہ اگر سعودی عرب کوئی جا رہا ہے عمرے حج کے لیے تو وہیں سے کھسک رہا ہے, زیارتوں پہ کوئی جا رہا ہے ایران عراق تو وہ وہاں سے کھسک رہا ہے, یورپ کے لیے ڈنکیاں لگا رہا ہے اور سمندر میں ڈوب رہا ہے. تو یہ جب گھٹن زیادہ بڑھے گی تو یہ نوجوان اکٹھے ہوں گے, نکلیں گے. یہ میری بات لکھ لیجئے. لیکن اس سے پہلے چیزیں صحیح کریں.